الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک چین سٹور ایسوسیشن ہے. پاکستان کا پہلا ایک اس کو کیپ کہتے ہیں جو کہ کامرس منسٹری سے جو رجسٹر ہے. میں ان سے کووڈ کے دنوں میں بھی ملا ہوں. انہوں نے جس طرح تعاون کیا گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ٹائمنگ کے بارے میں, اپنے اسٹور کو کس طرح چلانا ہے. حالانکہ بڑا مشکل ٹائم گزرا تھا ہمارے کرونا کے ٹائم پہ, لیکن صرف یہ ایک ایسوسیشن ہے جنہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ بڑا ہیلپ کیا. آج کل کا جو دور ہے وہ ای کامرس کا دور ہے. میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ سینیٹ آف پاکستان آئیں, ہمارے پاس آئیں. ہم کامرس منسٹری میں ان کو ہیلپ کریں گے, FBR میں ان کو ہیلپ کریں گے, فائنانس منسٹری میں ان کو ہیلپ کریں گے, تاکہ ایک ایسے پالیسی لے کے آئیں تاکہ ای کامرس کو ہم بڑھا سکیں. ریسنٹلی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ای کامرس کے بارے میں منسٹری آف کامرس سے, جو کہ ایک والیوم ہے جو $5,000 کے اوپر اتنے ہی ہم ایک کسٹمر جو ہے اپنے لیے ایکسپورٹ اور بائنگ کر سکتا ہے. میں نے ان کو کہا اس والیوم کو بڑھائیں تاکہ ہماری ای کامرس جو ہے پوری دنیا میں جا سکے. ہمارے ہاں پے پال نہیں ہے جو دبئی میں بیٹھی ہوئی کمپنی ہے. میں چاہتا تھا کہ پاکستان میں اس طرح کی کمپنیاں آئیں تاکہ لوگوں کو ٹریڈ کرنے میں آسانی ہو. ان سے ابھی میری بات ہوئی ہے کہ انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں ان کا بڑا کردار ہے. جب تک ریٹیل شاپ جو ہے نہیں ہوں گے, سسٹمیٹکلی نہیں ہوں گے, تو ہماری انڈسٹری بھی اسی طرح گرو نہیں کر سکتی. اچھا یہ بتائیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی, انڈسٹری کو کیسے کاروبار چلے گا؟ پیٹرول ڈیزل 70 پہ آ گیا, 73 پہ, اور وہ ابھی تک 250 روپے لیٹر ڈیزل ہے. ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات, ان کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھتی ہے, اس پر بھی کچھ آواز. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل جو ویلیو ایڈیشن میں لوگ اپنی انڈسٹری کو چلا رہے ہیں وہ وائبل نہیں ہے, ان کو نقصان بھی ہے. کافی انڈسٹریاں جو ہے وہ بند بھی ہو چکی ہیں, اسپیشلی ٹیکسٹائل سیکٹر تو بہت بند ہو چکا ہے. لیکن یہ کرائسس پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. آپ اگر آج یورپ کو دیکھیں تو یورپ میں جو ہے وہ بجلی نہ ہونے کے برابر ہے. تو انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارے ملک میں یہ جو مہنگائی ہے اس کو ہم کنٹرول کر سکیں. جیسے میں نے بتایا کہ پوری دنیا میں یہ مہنگائی کا ایک دور چل رہا ہے. وہ کرونا کا جو زور ہے وہ ابھی نکل آ رہا ہے پوری دنیا میں, ہمارے ملک میں بھی نکل آیا ہے. ہم تو اپنی انڈسٹری کو ابھی بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اتنے کرائسس کے باوجود ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ لوگ بڑھا رہے ہیں. یہ جو چین سٹور انڈسٹری ہے, آج انہوں نے یہاں پہ لگائی ہے, معیشت کی بہتری کے لیے اس انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمارے انڈسٹری جو ہے ویلیو ایڈیشنس کے بارے میں ان لوگوں کو جو ریٹیلر ہیں, جو چین سٹور والے ہیں, ان لوگوں کو وائبل نہیں ہوتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک اور FBR ان کو ریلیف دے, ٹیکسیشن کے مد میں ریلیف دے تاکہ معیشت چل سکے, سٹور جو ہے وہ چل سکے. کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو ان کے ساتھ ایفیلیٹ ہیں, جو ورنہ وہ اپنے جو ان کا جاب ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اپنا انٹرسٹ ریٹ تھوڑا کم کریں. میں چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹری جو ہے ایک انڈسٹری کا ایک درجہ دے ان کو, تاکہ ان کو لیے کافی ایسے انیشیٹو لیا جائے اور ان کے جو انڈسٹری ہے وہ وائبل ہو. اچھا سر, یہ بتائیں کہ کہا جاتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا ہے, بار بار یہ کہا جاتا ہے. آپ بتائیں قوم کو حقائق کہ کیا ملک جو ہے اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, حقائق کیا ہیں؟ دیکھیں فائنانس منسٹر ہی بتا سکتا ہے اس کے جواب کے ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ یہ آج کا جو ایونٹ ہے یہ ہے کیا؟ بیسیکلی آپ نے ڈسکشن میں سب نام کرے کرو نا ذرا. جی بیسیکلی ہم نے آج ریٹیل اور اس کے الائڈ انڈسٹری کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے. آپ میڈیا سے لوگ ہیں, آپ دن رات بری خبریں سنتے ہیں, کرائسس کی بھی باتیں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ کرائسس تو اس طرح سے نہیں نکلے گا, ہمیں تو آپس میں بیٹھنا ہے. حکومت کے پاس جاتے ہیں تو وہ ریلیف نہیں دے سکتے, کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی تھی. تو ہم نے سوچا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنی ایفیشنسی بڑھائیں, آپس میں بیٹھ کے جو کلیکٹیو وزڈم ہے
اس کے اوپر بات کریں. اگر کسی کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بات کریں, اگر کسی کے پاس کوئی تجربہ ہے اس کے اوپر بات کریں. تو آج کا پورا دن ہم نے مختلف لوگوں کو, جس میں اکیڈمیاں ہیں, جس میں مالز ہیں, جس میں سپلائی چین کے لوگ ہیں, جس میں آئی ٹی کے لوگ ہیں, کوریئر کے لوگ ہیں, نیم اینی تھنگ, ہم نے ان سب کو یہاں اکٹھا کیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈسکس کریں گے, اس کے نتیجے میں جو بھی سلوشن نکلے گا ہر بندہ اپنے اپنے مطلب کا جو فائدے کی چیز ہے وہ لے کے گھر جائے گا, تو وہ سروائیو کرنے کی کوشش کرے گا. 2022 میں ہمارے یہاں کرائسس آیا, رجیم چینج ہوئی, پیٹرول 275 روپے پہ چلا گیا, بجلی بہت مہنگی ہو گئی, آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے. آپ کے کاروبار پہ اس پہ کتنا اثر پڑا ہے, یا آپ وائبل ہیں اس حالات میں؟ نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے کاروبار پہ اثر نہ پڑے, کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ سارے برانڈ مہنگے ہیں تو مہنگے نہیں ہیں. بہت سستے بھی برانڈ ہیں, بہت ایسے برانڈ ہیں جو والیوم بیچتے ہیں, ان کے اوپر مختلف اثر ہے. جو مہنگے ہیں ان کے اوپر مختلف اثر ہے, اثر سب پہ پڑا ہے. اسی لیے آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ناامیدی کی بجائے امید کے اوپر بات کریں, اور ہم اپنی کاسٹ کو کیسے کٹ کریں, ایفیشنسی کو کیسے بڑھائیں, اور بزنس کو وائبل کیسے کریں. ہم نے یہی کام کووڈ کے دنوں میں کیا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ڈیجیٹلی لے گئے تھے, اور ہم نے جا کے آن لائن سیلز اور باقی اخراجات کو کٹ کر کے ایک ایفیشنسی ڈیولپ کی, جس کی وجہ سے الحمدللہ 100% برانڈ سروائیو کر گئے. اب یہ بھی ایک نیا سروائیول کا ہے, اور یہ کرائسس بھی 1.5 سے 2 سال کا منیمم کرائسس ہے. آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس کرائسس کو بڑھا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس کی وجہ سے ہے, یہ کرائسس کو بڑھا رہی ہے. ہوپ فلی ہم آج کوئی سلوشن لے کے اٹھیں گے اور انشاءاللہ اس کے اوپر کام کریں گے. کوئی حکومت سے ایک آدھ مطالبہ 2 لائنوں میں کہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے کیا کریں؟ میرا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ بھائی آپ ایک مستقل پالیسی دے دیں جو کہ 5 سال یا 10 سال کے لیے ہو. اس کے بعد آپ بڑے لڑتے رہیں, بھلے 6 مہینے کے بعد گورنمنٹ بدلتے رہیں, لیکن جو ٹریڈ پالیسی ہے, کامرس پالیسی ہے, امپورٹ کی, ایکسپورٹ کی, جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے, اس کو 5 یا 10 سال کے لیے مل بیٹھ کے طے کر دیں. پیش ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے, دیکھیں پوائنٹ آف سیل کا جو پہلا فیز ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے. اس میں جتنی بھی ٹربل شوٹنگ تھی وہ ہو چکی ہے. اب اس طرح سے مسائل نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیل لگانے کے بعد ایف بی آر کو پھر پیسوں کی ضرورت ہے. وہی چھاپے, وہی آڈٹ, وہی کمپلائنسز کے ایشو, وہ پوائنٹ آف سیل لگانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئے. تو ایمانداری کا تو کوئی رزلٹ نہیں ملا, الٹا ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہے. ہم تو آڈٹ 6 گنا زیادہ بھگتانا شروع کر. یعنی فیلئر آن دی پارٹ آف دی ایف بی آر. میں سمجھتا ہوں کہ جو مستقل پالیسی اور مستقل حکومتوں کا نہ ہونا ہے وہ ایک مسائل ہے. اگر اکیلا ایف بی آر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے تو وہ بھی مناسب